میرا کام ہوگا اور اللہ کی رحمت سے ہوگا. صرف اللہ کی رحمت کو اس میں ڈال لینے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں جاؤں گا تو کام ہوگا، تو پھر ایک دروازے پر کسی بزرگ کے دروازے پر ایک میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے کہا میں. اس نے کہا جاؤ یہاں سے میں کا گزر نہیں ہے. دوبارہ آئے تو اس نے کہا یہ تو، اس نے کہا اندر آ جائے. تو جب ہم میں کر کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آج میں پڑھ رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون کے پاس 3 روٹیاں تھیں. باہر سے صدا آئی اور اس کو بھی یقین تھا کہ مجھے 10 گنا ملے گا. اس نے وہ 3 روٹیاں اٹھا کر دے دی. اس کے بعد آٹا اٹھایا. یہ سب یہ اگلی بات بہت خوبصورت ہے. آٹا گھومنے لگی، ہوا سے آٹا اڑ گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی کہ آٹا بھی مجھ غریب کا ہی اڑنا تھا. آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ آ کے بتاؤ یہ آٹا کیوں اڑا. ہوا نے کہا مجھے فرشتوں نے کہا. آپ نے وہ دونوں فرشتے بلا لیے کہ یہ آٹا کیوں اڑا. فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا. تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے. اللہ میاں میری اس غریب عورت کا آٹا اڑانا تھا. انہوں نے کہا تو وہ فلاں جگہ پر کشتی میں کسی نے سوراخ کر دیا تھا. اللہ کے نیک بندے تجارت کرتے ہوئے جا رہے تھے. میں نے یہ آٹا اڑا کر وہاں ڈالا. اس آٹے کو حکم ہوا کہ اس سوراخ میں چلا جائے. سوراخ بند ہوا، وہ کشتی آ رہی ہے. اس کے ان کے تمام مال کا تیسرا حصہ اس بوڑھی عورت کو لے کر دو. سبحان اللہ. 20,000 درہم اس کے بنے. اب دیکھ لیں 10 گنا کی بجائے کتنے 3,000 درہم ملے کیا 30,000. تو وہ اسے ملا. اور واقعہ کہتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات رائیگاں نہیں جاتے. جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں باہر کھڑا ہو جاؤں کروں. جب اللہ کی راہ میں دینا، میں آپ کے پاس آیا ہوں نا اور آپ نے جو کچھ وہاں پر موجود ہے میرے آگے حاضر کر دے، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں حاضر کیا. آپ نے اپنے پیر کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے، اپنے بڑے کے لیے، اپنے جاننے والے کے لیے، اپنے جاننے والے کے لیے نہیں کیا. آپ نے اللہ کی راہ میں کیا. بادشاہ کا حکم ہوا کہ میری رعایا میں سے کوئی بندہ خیرات نہیں کرے گا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا معصوم. اس کے گھر پہ صدا آئی. تو صدا جب آتی تھی نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر پہ، تو آپ کے کہتے ہیں 13 دروازے تھے اور ہر دروازے سے اگر آپ جاتے تھے تو کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا. ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے گھر کے سامنے، ایک فقیر آیا. تو اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی اللہ کی راہ مانگ رہا تھا. اس نے کہا یہاں سے تو نہیں کھا سکتے، وہ سامنے چلے جاؤ. وہاں سے اس در سے کوئی خالی نہیں گیا، تمہیں ملے گا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے. اس نے صدا دی، انہوں نے اسے کھانا دیا. اس نے کہا تھوڑا سا کھانا اگر اور ہو جاتا. اس نے کہا وہ کیا کرنا ہے؟ وہ سامنے بیٹھا ہے نا اس کو دینا تھا. انہوں نے کہا کملیا یہ اسی کا تو لنگر چل رہا ہے، تم ہم سے مانگنے آئے ہو ان کے لیے. وہ روتا ہوا چلا کیا. بزرگ خاتون کے گھر پہ جب ندا آئی، اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں. اس نے وہ 2 روٹیاں دی. بادشاہ وقت کو پتہ چلا. اس نے بلا کر کہا کہ اس عورت کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے. دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. بڑا مقابلہ کیا، بڑا چلائی، میں مظلوم، میں غریب، میں بے سہارا، میرا ایک بچہ ہے. ان کا دوسری بات وہی ہاتھ قلم اور اس کو ملک بدری. بچے کو کندھے پہ اٹھایا، ہاتھ کٹے ہوئے جا رہی ہے. راستے میں دریا آیا، بچہ نے بھی رونا شروع کیا. اس نے کہا چلو کبھی پانی پی لیتے ہو. ہاتھ تو تھی نہیں. جیسی پانی پینے لگی بچہ دریا میں چلا. کوئی نہیں تھا، رونا پیٹنا شروع کر دیا. ایک ہاتھ کٹے ہوئے اور دوسرا بچے. 2 خوبصورت چہرے والے نوجوان آئے. ان کا بیوی کیا ہوا؟ تو کہا ایک ہی بچہ تھا، وہ دریا برد ہو گیا. نہ پریشان، بھاگے دوڑے لا کر بچہ اس کے حوالے کر دیا. اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون؟
انہوں نے کہا ہم آپ کی وہ 2 روٹیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں اب انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا ہے. بھائی نے شکر ادا کیا کہ میرا بچہ مل گیا. ہاتھوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے جو ہاتھوں پہ جب ہاتھ پھیرا بازوں پہ تو ہاتھ دونوں اس کے سلام. جب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس نے میری راہ میں خیرات کی، اس کے باوجود کہ اس پر پابندی تھی، اس کے باوجود کہ اس کے اوپر سختی تھی، اس کے باوجود کو اس کے لیے اس کام کے لیے امر نہیں تھا، لیکن اس نے امر ربی کو مانا. اس نے میرے لیے یہ کیا، جاؤ اس کے ہاتھ بھی سلامت کر دو اور اس کو نواز بھی دو، دولت سے بھی نواز. سبحان اللہ. تو یہ جب ساری باتیں ہم دین کی طرف چلتے ہیں، ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو پیر صاحب نے جیسے کہا اگر آپ ہی سب یہ سوچے کہ ہم نے ایک اچھا عمل روز کرنا ہے، ایک اچھا عمل ہم نے آج کرنا ہے، اور اس ایک اچھے عمل کے لیے ابھی افریقہ کا پچھلے دنوں آیا تھا، پڑھا ہوگا آپ نے، ویڈیو بھی تھوڑی سی تھی. ایک شرابی مسجد میں چلا گیا، اس کو لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا. وہ کہ میں نے مسجد میں آنا ہی آنا ہے. ان کا دماغ تمہارا صحیح ہے، تم نشے کی حالت میں اور یہ مسجد میں کدھر گھستے ہو. تو اتنے میں امام صاحب آ گئے، ان کے بھائی اس کی سن تو لو کیا تھا کیا ہے. اس نے کہا جی میں نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا. اس کو لے کر کے حضور آیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ کے پاس چلا گیا. تو یہ اس کا نیک عمل تھا. اللہ تو کہتا ہے کہ آپ زندگی کے آخری سانس تک زندگی کی صحیح کرو، اور پھر صحیح جب کرتے ہو، صحیح کوشش کا ہی بہترین لفظ ہے، تو پھر مجھ سے توبہ مانگو. تم توبہ ایک دفعہ مانگو گے، میں آپ کا رب 10 دفعہ آگے بڑھ کر توبہ مانگوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور یہاں پر اللہ اللہ کرنا قبول ہے. یہ ہماری میرے چھوٹے بھائی ناصر رشید خان صاحب کی سالانہ دوسری محفل تھی. یہ انہی محافل سے اس نے شروع کیا. پچھلے سال بھی آپ تشریف لائے تھے، اور یہ اس کا وقت گزرتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ دوسرا سال آ گیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سبھی کو سنگیوں کو مل بیٹھنا نصیب فرمائے.